الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے سحری کے تعلق سے کچھ باتیں سنا. آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ افطار کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، جس میں روزے کے آداب میں یہ بتایا گیا تعجیل الفطور، یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. یعنی مستحب ہے روزہ دار کے لیے کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرے. افطار کرنے میں جلدی کرے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لے، مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. لوگ بھلائی میں ہوں گے جب وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ غروب الشمس، جب سورج غروب ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اذان کا انتظار کرے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب تک اذان نہیں ہوتی ہے وہ روزہ افطار کرنے میں پہل نہیں کرتے ہیں. آدمی اگر مسجد میں ہے، مسجد میں اذان ٹھیک سورج غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن کہیں باہر ہے اور اذانیں الگ الگ اوقات پر ہوتی ہیں، کبھی اذانیں سورج غروب ہونے کے بعد بھی ذرا دیر سے ہوتی ہیں، تو اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسِ فَلَهُ أَن يَفْطِرْ حَتَّى إِذَا لَمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ. سورج جب ڈوب جائے تو آدمی روزہ افطار کر لے، گرچہ کہ مؤذن اذان نہ دے. مؤذن کی اذان نہ ہو صحیح، لیکن آپ روزہ افطار کر لیں. ایک اور چیز جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کتنی مقدار میں اگر کوئی کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا. تو شیخ نے لکھا وَيَتَحَقَّقُ الْفِطْرُ بِأَدْنَى شَيْءٍ مِّن طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ. کم از کم جو بھی کھانا یا پینا ہوتا ہے اگر کوئی کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے روزہ افطار کر دیا. سب سے افضل اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رطب پر روزہ افطار کرے. رطب یعنی ادکدے کھجور جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ رطب کہلائے جاتے ہیں. اگر رطب نہ ملے تو آدمی جو کھجور ہمارے پاس ملتے ہیں ان کھجوروں سے افطار کر لے. اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے رطب کھجوروں سے افطار کر لیتے تھے. فإن لم تكن فعلى تمرات. اگر رطب کھجوریں نہیں ملتی، میسر نہ ہوتی تو عام کھجور پر افطار کر لیتے. فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. اگر وہ بھی میسر نہیں ہوتے تو پانی کا 1-2 گھونٹ پی لیتے. لیکن تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہی سورج ڈوب جائے آدمی کو روزہ افطار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک یہود و نصارہ کی مخالفت ہوگی. وہ لوگ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ سنت کی مطابعت ہوگی کہ میں نے اور آپ نے سنت پر عمل کیا. تیسرا یہ ہوگا کہ جسم میں طاقت آئے گی، جسم کو تقویت ملے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے نشاط کے ساتھ بجا لائیں. ایک اور چیز روزے کے آداب میں سے، افطار میں سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ اور ہم روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھیں. وہ دعا جو زیادہ صحیح ہو. بہت سارے لوگ ہیں
دعائیں پڑھتے ہیں لیکن مسنون نہیں ہوتی، سنت سے پوری طرح ثابت نہیں ہوتی، اسی لیے شیخ نے لکھا اصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ سب سے زیادہ صحیح دعا افطار کی جو بتائی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں بھیگ گئیں، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ چند افطار کی باتیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ اور بھی آداب روزے کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور دین کا صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔